آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے اس سے کہ مثال بیان کرے مچھر کی اور اس سے کم کی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ کیا، اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ آپ کے سامنے آج ایک آیت پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے اور شان نزول سے ربط بھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلی بات وہ یہ ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں دیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، دوسری مثال او کصیب من السماء، ایک آگ کی اور ایک پانی کی۔ تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے بلند و بالا تر ہے، وہ ایسی مثالیں کہ وہ دیتا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کیا ہے منافقوں کے اس اعتراض کے جواب میں۔ دوسری روایت یہ ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں مکھی اور مچھر کے ذریعے مثال دیا، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے ذریعے مثال دیا، فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، معبودان باطلہ کی بحیثیتی ظاہر کیا کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، تو معبود کیسے ہو گئے؟ بلکہ اگر مکھی جو ان کے معبودوں کے سامنے کھانا پینا نذرانہ رکھا گیا، اگر مکھی لے کے چلی جائے تو یہ معبودان باطلہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اتنے عاجز اور بے بس ہیں، پھر کیسے وہ معبود؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے معبودان باطلہ کی مثال مکڑی سے دی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر یہ جانتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مشرکوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے کیا ارادہ کیا، کیا چاہتا ہے اس طرح کی مثالیں دے کر، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند ہے کہ مچھر مکھی اور مکڑی کی مثال دے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور جواب دیا ہے۔ تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا
جب یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، خواہ منافقوں سے کے متعلق ہوں یا معبودان باطلہ کے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت کیا پڑی ان مثالوں کی، اور مثالوں سے کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان اعتراض کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے مچھر کی مثال دینے سے، اس لیے کہ مثال دینے سے حق ظاہر ہوتا ہے، اور حق کے بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا، حق کے بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حیی ستیر، اللہ تعالیٰ بہت شرمیلا ہے، پردہ پوش ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو شرم آتی ہے اللہ کو کہ بندے کے دونوں ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہنسنے کی نسبت ہے، صفت ہنستا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت حیا اور شرم کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا ہے، لیکن ہم کسی مخلوق سے مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لائق ہے شرمانے کا، اس اعتبار سے وہ شرماتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی طرح شرماتا ہے، فلاں جیسا شرماتا ہے۔ تو مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے، جو اس کی ذات اقدس کے موافق ہے، لائق ہے، مناسب ہے، وہ حیا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا ہے، لیکن حق کے بیان کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، حق کے بیان کرنے میں شرم نہیں ہے۔ اور اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں کہ نعم النساء و نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں۔ عورتوں کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، بھری ہوتی ہے، اور وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں، لیکن حق جاننے کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ کتنی اچھی ہیں انصار کی عورتیں کہ ان کو دین کے علم کے لیے شرم نہیں آئی، دین کی علم حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے انہیں حیا مانے نہ ہوئی۔ تو اس لیے شرم حیا یہ ایک صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرنے کے لیے نہیں شرماتا ہے، تو مثالوں سے حق ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے نہیں شرماتا ہے۔ یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا، ایک سوال جو خاص سوال تھا عورتوں سے متعلق، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے پہلے انہوں نے یہی کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ پھر وہ سوال کیا انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اندر حیا کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے۔ لا یستحیی دونوں قرات ہے، دو یا کے ساتھ بھی، ایک یا کے ساتھ۔ لا یستحیی دو یا ہے، یا لا ان اللہ لا یستحیی ایک یا ہے، دونوں یا کی قراتیں ہیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے کہ مثال دے مچھر کی، مثال دے مچھر کی۔ ماں یہاں پر ایک قول یہ ہے کہ زائد ہے، زیادہ ہے، اور اس کے لانے کا مقصد ہے کم پیش کرنا، کم بتانا۔
ما یہاں زائد ہے، صلہ ہے جو عربی کا گرامر ہے، اور اس کے لانے کا فائدہ یہ ہے کہ بتانا ہے کم، تو ما یہ زائد ہے، فاضل ہے، اور آیا اس لیے ہے کم بتانے کے لیے۔ اب اسی اعتبار سے فما فوقہا کی تفسیر میں جو ہے وہ دو تفسیریں ہیں۔ اگر ما زائد ہے تو فما فوقہا کا مطلب کم، جو ترجمہ کیا گیا، مچھر کی مثال یا اس سے کم کی مثال۔ فوق کم کے معنی میں آئے گا، اور یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ جب کوئی کہے کہ فلاں بخیل ہے، فلاں بخیل ہے، تو کہے کہ اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اور زیادہ بخیل ہے، بخل میں اور زیادہ ہے۔ تو اب بخل میں اور کمی پیدا ہو، اور زیادہ بخیل ہے یعنی اور زیادہ وہ بخیل ہے، تو اس لیے قلت کے لیے یہ فوق استعمال ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال پیش کی ہے مچھر سے کم کی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2242 نمبر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کی مثال مچھر سے کم کی مثال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مچھر سے اگر کم ہے تو اس کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھر سے کم کی مثال دی، مچھر کا پر۔ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی اس کی کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ نہیں پلا سکتا۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی، تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے، ورنہ کافر ایک گھونٹ پانی نہ پیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال دی مچھر سے کم کی مثال دی۔ تو ماں اگر زائد سمجھا جائے، فاضل جانا جائے، تو فما فوقہا سے مراد ہے مچھر اور مچھر سے کم، مچھر اور مچھر سے کم۔ اور اگر ماں کو زائد نہ سمجھا جائے تب فما فوقہا کا مطلب ہوگا کہ مچھر اور مچھر سے زیادہ ہے، مچھر سے بڑا، مچھر سے بڑی مکھی ہے، مچھر سے بڑی جو ہے وہ مکڑی ہے، یہ مچھر سے بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے کم کی، نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ اس سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے زیادہ کی۔ تو دونوں تفسیر یہاں پیش کی گئی، فما فوقہا سے مراد کم بھی ہے اور فما فوقہا سے مراد زیادہ بھی۔ بتانا یہ ہے کہ سب سے کم حقیر سے حقیر، معمولی سے معمولی چیز پر انسان اگر غور کرے تو اللہ کو پالے، اللہ کی قدرت کو جان لے، اللہ کو پالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جان لے۔ اور اسی لیے مچھر کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جسے یہ سب سے حقیر جانتے ہیں، سب سے معمولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اور اس دور میں سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مچھر کے اندر کئی مشینری ہے، کئی مشینیں لگی ہوئی، سب سے چھوٹا ہے مچھر لیکن کئی مشینری ہیں۔ خون کو پتلا کرنے کی مشین اس کے اندر، اس لیے کہ جو اس کے سونٹ کے اندر خون جو چوستا ہے نہیں جا سکتا گاڑھا خون، تو اس کو وہ پتلا کرنے کی اس کے اندر مشین ہے، اس کو پتلا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر جاتا ہے خون۔ اسی طریقے سے جگہ کو سن کرنے کی مشین ہے، جگہ جب انجیکشن لگاتے ہیں تو
जो है लगा करके सुन कर देते हैं, जगह ऑपरेशन करते हैं तो उसको जगह को सुन कर देते हैं ताकि उस जगह वो एहसास न हो वहाँ ऑपरेशन का। तो उसके अंदर उसकी मशीन लगी है, जब वो अपने सूंड को मारता है तो उस वक्त वो जगह वो हो जाती है सुन। जो काटने का एहसास होता है हल्का सा, वो खून चूसने का एहसास है, खून चूसता है उसका एहसास होता है कि मच्छर ने काटा है। फिर ये कि उसके अंदर राडार भी है, कैमरा भी लगा हुआ है, और ऐसा कैमरा कि 60 मील से वो सूंघ लेता है, 60 मील की मसाफत से इंसान का पसीना सूंघ लेता है। ये जो है साइंसदानों की तहकीक है मच्छर के बारे में। फिर एक मच्छर नर होता है मादा, जो नर है वो तो फूलों और पत्तियों और इससे ज़्यादा हासिल करता है, और जो मादा है वो खून से ज़्यादा हासिल करती है। तो उसका मादा है वो, तो जो मुज़क्कर है मच्छर वो खून नहीं पीता, जो मुअन्नस है मादा है वो खून पीती है, चूसती है, और उसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं, मशीनरियाँ। इतना छोटा जानवर, इतना छोटी मखलूक, इतनी छोटी कि आप एक मरतबा मारे तो सैकड़ों मार सकते हैं, हज़ारों मार सकते हैं उसको। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही मखलूक पैदा किया है कि अगर ये मजाक उड़ाते हैं कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल देने से क्या इरादा किया है, अरे अल्लाह की इस मखलूक पे गौर कर ले। तो ये जदीद तहकीक में ये है कि एक शख्स का नाम है, उसको नोबल इनाम मिला इसी पर, उसने मच्छर की एक किस्म पर तहकीक किया, और एक तरफ इसके फ़वाइद हैं तो नुकसान मलेरिया, और मलेरिया से जो बीमार होते हैं, जो मरते हैं, उनकी तादाद लाखों में है। फिर ये कि जो इसके सूंड के अंदर जो है उसमें इतना बारीक रास्ता है कि आज तक साइंस ने ऐसी सुई नहीं बनाई कि जिसमें उतना बारीक रास्ता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मच्छर के अंदर अल्लाह की कुदरत है, इंसान गौर करे तो अल्लाह तबारक व तआला ये कुदरत पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये एतराज़ करते हैं अगर गौर कर लें जो अल्लाह तबारक व। फिर ये कि जदीद तहकीक ये है कि मच्छर के ऊपर एक कीड़ा भी है, उसके ऊपर एक कीड़ा है, और वो कीड़ा नज़र आता है सिर्फ दूरबीन से नज़र आ सकता है, नज़र नहीं आता। एक कीड़ा है जो परवरिश पा रहा है हमेशा उस मच्छर की पीठ पर, और वो कीड़ा दूरबीन से नज़र आता है। और जदीद साइंस ने तहकीक किया है और उस कीड़े की शक्लें भी कैमरे से जो है ज़ाहिर किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मच्छर। तो जहाँ कुरान करीम में सबसे छोटी चीज़ की मिसाल दी, सबसे पहले मच्छर, तो फिर उसके बाद कुरान के आखिर में जो चीज़ पेश की सबसे बड़े जानवर की, हाथी की, जो सबसे बड़ा है सूरह फील। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है जो आम तौर पर लोग गौर अगर करें तो अल्लाह की कुदरत को पाएँ, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है और इतना वो कादिर मुतलक है। तो अल्लाह तबारक व तआला मिसालें देने से ही समझा था मच्छरी की। बहुत सी बातें हैं जो पेश की हैं साइंसदानों इस दौर में कि 3 दिल हैं उसके, 3 दिल हैं मच्छर के, छोटा सा है दिल, 3 है उसकी, और 100 आँख हैं सर में, 100 आँखें हैं उसके सर में। उसके मुंह में 48 दांत हैं, 48 दांत, और उसकी जो सूंड है उसमें 6 छुरी है, 6 छुरी है उसके सूंड में, और हर तरफ 3 पर है, 3 पर, और 1 सेकंड में 4000 मरतबा पढ़ जाता है। ये साइंसदानों की तहकीक है। तो अल्लाह की इस मिसाल पर एतराज़ के बजाय इंसान गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा कादिर मुतलक है, और अल्लाह तबारक व तआला को
مثال حق پیش کرنے کے لیے مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرما سکتے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم. مثالوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے. اس لیے کہ ایمان والے وہ عقل استعمال کرتے ہیں. تو ایمان والے جو ایمان والے ہیں اما تفصیل کے لیے آتا ہے. اما جو یہ حرف ہے تفصیل کے لیے آتا ہے. تفصیل یعنی اس میں اب دو قسم کی باتیں بتانی ہیں, دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ تو بہرحال تو رہے یہ اردو ترجمہ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے برحق ہے. یعنی مثالیں, یہ مثالیں برحق ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, رب کا کلام ہے, رب کا کلام برحق ہے. انہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. اور یہی ہے جب ایک مومن کو بشارت سنا دی گئی جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور جن کی خوبیاں بتائی گئیں, تو اس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر یا نہیں پر آنکھ بند کر کے اتباع کرے, حکم پر عمل کرے, نہیں سے رک جائے. اسے حکمت معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اپنے رب پر اور اپنے اس کے رب کا کلام ہے برحق اور صحیح. تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی پیش کردہ مثال ہے. اس لیے مومن ہیں وہ مومن جب اللہ مثال پیش کرتا ہے جن کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. مومن اور جھک پڑتے ہیں رب العالمین کے سامنے اور خشوع اور توکل پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات بیکار نہیں ہے, برحق ہے ہر بات. کافروں کی طرح اعتراض نہیں کر بیٹھتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. رب ہے, وہ خالق ہے, اس نے پیدا کیا ہے مچھر کو, تو اس کو حق ہے کہ وہ مثال پیش کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اس لیے کہ کافر وہ اعتراض کرنا جانتے ہیں, عقل سے اور دل سے کام نہیں لیتے. جہاں ایک بات آئی اس کو جھٹلانا جانتے ہیں, تو اس لیے فوراً ان کی زبان انکار کر بیٹھتی, فوراً شک مبتلا ہو جاتی اور جھٹلا دیتے ہیں. تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, شک میں پڑتے ہیں, انکار کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے اسی طرح کی بات, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ مَثَلًا, وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق اور کافر, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے کیا ارادہ کیا, تو زبان سے فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں. لیکن جو مومن ہے وہ غور کرتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے. اس لیے کافروں کی دل اندھے ہیں, اس لیے کہ عقل ان کی مار دی گئی ہے, دلوں پہ پردے ہیں, عقلوں پہ پردے ہیں, اس لیے وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے رہے, اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک چیز ہے, کسی کے لیے نعمت ہے, کسی کے لیے نقمت ہے. ایک چیز ہے وہی, اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں, ایک وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور ٹھکراتے ہیں. بات ایک ہے, ایمان والے مانتے ہیں اور مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جو کافر ہیں وہ انکار کر بیٹھتے ہیں اور مزید ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला इस मिसाल के ज़रिए बहुतों को गुमराह करता है और उस मिसाल के ज़रिए बहुतों को हिदायत दे देता है। मिसाल यहाँ बिही में ही की ज़मीर मिसाल से अल्लाह ताला जो मिसाल पेश किया है तो उससे बहुतों को गुमराह करता है। काफिर गुमराह हुए, मुनाफिक गुमराह हुए, यहूदी गुमराह हुए, बहुतों को गुमराह करता है अल्लाह तबारक व तआला, और बहुतों को हिदायत देता है। ईमान वालों को हिदायत मिली, हिदायत वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी। तो मिसाल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बहुतों को गुमराह करता है। और जो बात पेश की गई कि अब यही मिसाल किसी के लिए नेमत है ईमान में इजाफे की, और यही मिसाल किसी के लिए निकमत है, अजाब का ज़रिया है, इंतकाम है अल्लाह तबारक व तआला का ऐसे लोगों से। तो अल्लाह तबारक व तआला मिसाल के ज़रिए गुमराह करता है और मिसाल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया है कि एक चीज़ है उससे ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है और मुनाफिकों के निफाक में इजाफा होता है। और मैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में कि वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युहुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो कहते हैं कि बताएं इस सूरत ने किसके ईमान में इजाफा किया। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून, रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं उनके ईमान में इजाफा हुआ है। सूरत के नुज़ूल से ईमान वालों के ईमान में इजाफा हुआ है। और व अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो उनकी नजासत दर नजासत, इजाफा ही नजासत में, शिर्क में, कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। तो इसीलिए एक तरफ कुरान करीम ये सरचश्मे हिदायत है, सरचश्मे रहमत है ईमान वालों के लिए, और ज़ालिमों के लिए, काफिरों के लिए खसारा है कुरान करीम। तो कुरान करीम एक चीज़ है, वो किसी के लिए सरापा रहमत है, सलामती है, हिदायत है, तो किसी कौम के लिए वो गुमराही का ज़रिया है और उनके लिए खसारे का सबब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि होता है ये हाल मिसाल से, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जो मिसालें देता है, मिसाल देने का मकसद क्या है? मिसाल इसलिए देता है ताकि बात लोग समझ लें, मिसाल के ज़रिए बात समझी जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में बहुत सी मिसालें दी, बहुत सी मिसालें दी। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छी बात की मिसाल अच्छे दरख्त से दी अल्लाह तबारक व तआला ने, बहुत सी मिसालें दी। तो इससे बात समझ में आती है, मिसाल से ज़हन के करीब हो जाती है वो बात। और फिर इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला मिसाल के ज़रिए आज़माता भी है लोगों को। जब ही तो मिसाल पेश करता है तो कुछ लोग गुमराही अख्तियार करते हैं, कुछ लोग हिदायत आज़माता है। तो मिसाल के बहुत से फ़ायदे हैं, और मिसाल का फ़ायदा ये है कि उससे बात समझ में आती है, और इसी तरीके से इससे इंसान हिदायत पाता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए अपनी किताब में कई जगहों पर मिसाल का फ़ायदा बताया। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह मिसालें पेश करता है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि लोग और फिक्र करें। तो मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताई है कि मिसालें अल्लाह से इसलिए देता है। यह मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इस मिसाल के ज़रिए नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को, फासिकों को अल्लाह ताला गुमराह करता है। फासिक की दो किस्में हैं। कुरान में अक्सर जो फासिक इस्तेमाल हुआ है वो काफिर के माने में इस्तेमाल हुआ है। फसका का अरबी में लुगत में माना आता है खरज, फसका खरज, निकल गया, वो ईमान से निकल गया।
اطاعت سے نکل گیا، تو کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں اور گنہگار مسلمان کو بھی فاسق کہتے ہیں، دو قسمیں فاسق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے گمراہ کرتا ہے ان کو، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں معنی میں استعمال کیا ہے فسق کو۔ ابلیس کافر ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے استکبر کان من الکافرین، اور سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ففسق عن امر ربی، ابلیس کے بارے میں، سورہ کہف آیت نمبر 50، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس جن میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی کافر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے معنی میں استعمال کیا، اور قرآن میں اکثر و بیشتر فاسق کافروں کے معنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، خواہ وہ کافر یہودی ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کن کو خطاب کیا؟ تو روایات کے اعتبار سے جو روایتیں پیش کی گئیں، یہودیوں نے اعتراض کیا، منافقوں نے اعتراض کیا، مشرکوں نے اعتراض کیا، تو ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فاسق ہیں، سب گمراہ ہیں، خواہ منافق ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، تو اس لیے سب مراد ہیں یہاں پر۔ تو فاسق کافر کے معنی میں، فاسق نافرمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نافرمان کے اس معنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے بھی ذکر کیا ہے، وہ مسلمان جو نافرمان گنہگار، جو سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کر کے آئے، فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، جی، تو وہاں فاسق سے مراد مسلمان نافرمان، مسلمان نافرمان، جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم فیصلہ کر لو اور پھر بعد میں تم پچھتاؤ۔ اور یہی ہوا کہ آیت نازل ہوئی اور ایک بہت بڑے قدم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ رک گئے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا جب ایک قبیلے کی زکوٰۃ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صاحب کو بھیجا، ان صاحب کو اس قبیلے والے دشمنی تھی، جب جو بھی صحابی ہو چکے ہیں دشمنی کفر کی حالت میں تھی، تو وہ صاحب نہیں کہ اس قبیلے میں زکوٰۃ کی تھی، راستے سے واپس آ گئے اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میں تو گیا تھا لیکن قبیلے والے بجائے زکوٰۃ دینے کے میرے قتل کے در پہ ہو گئے، یہ کیا خبر دی؟ وہ قبیلے میں نہیں گئے، راستے سے واپس چلے گئے، اور ادھر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قبیلے کے سردار تھے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے، اب زکوٰۃ لے جائے، اب زکوٰۃ لے جائے، اب زکوٰۃ لے جائے، وہاں کوئی پہنچے ہی نہیں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ فوج تیار کر دی اور چڑھائی کا ارادہ کر لیا تھا، کہ جب اور یہ دیکھا کہ جب کوئی نہیں آیا ہے تو خود اب وہ زکوٰۃ لے کر گئے، جب زکوٰۃ لے کے گئے تو ملاقات ہوئی راستے میں، کہا کہ مجھ سے بتایا گیا کہ آپ لوگ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منتظر تھے کہ آپ کا کوئی قاصد آئے، آپ کا کوئی قاصد آیا ہی نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیں، ورنہ کہیں پچھتانا نہ پڑے، اگر اقدام کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیتے، پورا مسلمان قبیلہ تھا اور قتل ہو جاتا سب، تو پچھتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پچھتاتے۔ تو اس لیے فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ اب نکلے سب ہیں، جو کلی طور پر نکل جائے وہ کافر ہے، جو جزوی طور پر نکلے وہ فاسق ہے۔
تو فاسق یہ قرآن کی اصطلاح میں کافر کے معنی میں ہے، اور قرآن کی ایک آیت میں نافرمان کے معنی میں بھی ہے، اور فقہ کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں جو گناہ کا ارتکاب کرے اور سنت کا پابند نہ ہو۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اس سے گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے یہدی نہیں کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پہلے گمراہ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ، پہلے ہدایت نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ کافروں کو یہ بتانا ہے، مثال پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ بتانا ہے تاکہ ان کے لیے دھچکا ہو، یہ گھبراہٹ کا ذریعہ ہو، اور یہ بتائے کہ ان اعتراض کرنے والوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے پہلے گمراہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو شروع ہی میں اس سے یہ استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر وہ پابند ہوتا ہے آنکھ بند کر کے، وہ حکمت اور مصلحت اور فوائد کی جستجو میں نہیں رہتا۔ یہ آپ کے سامنے آج جو ایک آیت پیش کی گئی، اس ایک آیت سے جو باتیں معلوم ہوئی، جو فائدے معلوم ہوئے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمانی منہج ہے، اور ایمانی منہج یہ ہے کہ جب ایمان لایا تو اللہ کے طریقے کو نافذ کرنا ہے، اسے پوچھنا نہیں ہے۔ حکمت ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کی مراد جانے یا نہ جانے، اسے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثال دیتا ہے، مثال کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی سمجھ میں نہ آئے اس معنی کو، مطلب کو، اس کو سمجھا دے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی، بتائے کہ سمجھا، جو چیز سمجھ میں آئے تو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور جو مطلوب ہے بتانا اس سے پردہ اٹھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو مثال دی وہاں بھی معبودان باطلہ کی، اس لیے کہ معبودان باطلہ ان مچھر، مکھی اور مکڑی سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیر ہیں ان کو حقارت کی مثال دی، ذلت کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے اس سے بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جو یضلو کا لفظ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے میں یہ استمراریت اور تجدید پائی جاتی ہے، یعنی ہمیشہ یہ اللہ ان کو گمراہ کرتا رہے گا، ان کافروں، منافقوں اور یہودیوں کو، اور ہمیشہ ان کی یہ گمراہی نئی پہ نئی ہوتی جائے گی۔ مثال کا مقصد ہے حق کو واضح کرنا، حکمت کو پیش کرنا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ حیا اور شرم یہ حق کے بتانے میں، اچھی بات کے پیش کرنے میں، سچ کو بتانے میں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حیادار ہے، لیکن حق کو پیش کرنے میں اسے شرم نہیں آئی، اور نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ حق کو بتانے میں۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان ہمیشہ خیر کے لیے تیار رہتے ہیں، ہمیشہ خیر پہ لگنے والے، خیر کا کام کرنے والے۔
اور کافر وہ ہمیشہ شر کے لیے تیار رہتے ہیں، نافرمانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی لیے مومن کے خیر میں، ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور کافر کے شر میں، نقصان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فاسقوں سے بچنا چاہیے اور فسق کے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو فاسق کسے کہتے ہیں، کون کون برائیاں ہوں تو فاسق ہے، تو ان برائیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی آیت میں، انشاءاللہ اس پر بعد آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائیں گی، جو فرمائے کہ الا الفاسقین، فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ، یہ ہیں فاسق لوگ۔ یہ ہے جو آپ کے سامنے آج ایک آیت اختصار سے جو پیش کی گئی، ورنہ اس آیت پر باتیں بہت ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، لا یستحیی کا معنی کسی نے کہا لا یمتنع، باز نہیں، اللہ تعالیٰ رکتا نہیں ہے، مثال پیش کرنے سے رکتا نہیں ہے۔ ترجمہ کیا گیا لا یستحیی نہیں شرماتا، یہاں لا یستحیی کا معنی انہوں نے کہا کہ لا یمتنع، مثال پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ رکتا نہیں ہے، پیش کرتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا پیش کیا ہے لا یستحیی کا لا یستنکف، یعنی اللہ مثال پیش کرنے سے تکبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مثال پیش کرنے سے وہ ہٹتا نہیں ہے، اور جو متکبر اس میں مثال پیش کرنے میں تکبر نہیں کرتا۔ یہ ہے جو لا یستحیی کا معنی علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو بات پیش کی گئی کہ فما فوقہا کا مطلب ہے کم، مچھر سے کم، تو اس پر حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور فما فوقہا کا دوسرا مطلب ہے مچھر سے زیادہ، مچھر سے زیادہ، تو اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانٹا چبھے یا اس سے بھی زیادہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقہا، یہاں فما فوقہا اس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کانٹا چبھے اور کانٹے سے بڑی بھی چیز، چھوٹی سی جو کانٹا یا اس سے ہی بڑی چیز، تو یہ اکثر کے معنی میں۔ تو پہلی حدیث جو پیش کی گئی جناح بعوض ہے، مچھر سے کم کی ہے، اور یہ حدیث جو پیش کی کانٹا چبھنے کی، یہ مچھر سے یہ زیادہ کی، کانٹا اور کانٹے سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو، وہ اس سے بھی اگر مسلمان کو تکلیف پہنچے، تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کانٹا کے چبھنے سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، اگر مومن کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہے آپ کے سامنے باتوں کی پیش کی، اسی پہ اتفاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔